أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. نہایت اختصار سے وقت زیادہ نہیں ہے، میں تو پہنچ گیا تھا لیکن بانیان مجلس چاہتے ہیں بے شک اختصار سے ہو. مطالب پیش کروں گا، اپنی سماعتوں کو میرے ساتھ رکھیے گا، میرے گلے کو نہ دیکھیے گا. جو مطالب پیش کروں گا قبول فرما لیجیے گا. سورہ انبیاء 21واں سورہ قرآن کریم کا اور اس کی یہ آیت نمبر ظاہر میں 105 ہے. اس وقت تھوڑا سا اچانک ذہن میں تردید ہو رہی ہے کہ 105 ہے یا 107، لیکن سورہ انبیاء کی آیت ہے، اواخر آیات میں سے، مشہور و معروف آیات میں سے. صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مقدس پہ جو آیات دلیل ہیں ان آیات میں سے ایک یہ آیت ہے. اگر کبھی کوئی ہمارے نوجوانوں سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے کہ 12ویں امام آئیں گے، قرآن سے کوئی دلیل ہے؟ ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہمارے 12 قرآن میں موجود ہیں. چلیں طلب کے الفاظ پلٹا کے پیش کر دیتا ہوں. اگر آپ نے اہل بیت کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں، قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھ لیں. جس طرح سے قرآن اللہ کا ایک شاہکار ہے، معجزہ ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، زندہ معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے باقی ہے. ویسے ہی آل محمد کی اس امت میں کوئی مثال نہیں ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے. قرآن کی جگہ کسی اور کتاب کو نہیں دی جا سکتی. کوئی کتاب بھی قرآن کے برابر نہیں ہے، قرآن کے بدل میں نہیں آ سکتی. یہاں تک کہ اگر آپ دیکھیں گے تو اسکولوں میں، اب تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کہا جاتا تھا قرآن کو کتاب نہ رکھو، دینی مدارس میں کہتے کتاب نہ رکھو. کیوں؟ یہ قرآن کی توہین ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی بھی کتاب ہو، چاہے حدیث کی کتاب ہو،
قرآن پہ نہیں رکھی جا سکتی. کیوں؟ اس کتاب کو قرآن پہ رکھو گے تو ایسا ہو جائے گا جیسے تم نے اس کتاب کو قرآن پہ فوقیت دے دی. جب کسی کتاب کو قرآن پہ فوقیت نہیں دی جا سکتی تو پھر وارث قرآن پہ بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ تو پھر وارث قرآن پہ، ناطق قرآن پہ کسی کو فوقیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ طلباء کرام، بڑے بڑے علماء نے بہت سی دلیلیں پیش کی ہیں وجود مقدس سے. وجود مقدس کیونکہ عام وجود نہیں. توجہ ہو، کہتے ہیں عام لوگ، خاص لوگ. ریکارڈنگ ہو رہی ہے لیکن میں پیش کر رہا ہوں. ہمارے علم کلام کے بارے میں کہتے ہیں عام، عامہ، خاصہ. عام مسلمان، خاص ولایت علی کے ماننے والے. تو خاصہ لکھا جاتا ہے. تو پھر عزیزان کرام، ان میں بھی وہ خاص جو اہل علم ہو، باتقوا ہو، جن کی روح پاک ہو، سب برابر نہیں ہیں. توجہ ہو، سب برابر نہیں ہے. نہ سارے صحابہ رسول برابر ہیں، نہ تمام اصحاب امیر المؤمنین برابر ہیں، نہ تمام اصحاب امام حسن مصطفیٰ برابر، نہ تمام اصحاب سید الشہداء برابر. بھائی جناب امیر کے اصحاب میں سب مالک کے اشتر نہیں تھے، سب کے رتبے الگ الگ ہیں. جناب سید الشہداء کے اصحاب میں تمام حبیب ابن مظاہر نہیں تھے، حبیب تھے، جن کے لیے چوتھے امام نے فرمایا اللہ اللہ حبیب. جب عربی میں تعریف کرنی ہو کہ ہمیں بہت بڑا رتبہ ہے، جیسے مولانا نے کہا اللہ اللہ فیکم القرآن. اللہ اللہ یعنی کیا عظمت ہے قرآن کی کہ تمہارے درمیان قرآن موجود ہے. تو اس طرح سے چوتھے امام نے فرمایا اللہ اللہ حبیب. تو کیا کہیں گے حبیب کے کان یختم القرآن بلیلہ واحدہ، ہر رات ختم قرآن کرتے تھے. یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں جناب حبیب ہیں لیکن جناب عباس نہیں ہے. جناب عباس ہیں. اذان گرامی جب شہداء کربلا کو تدفین کی جا رہی تھی تو مولا سجاد سے کہا تھا کہ ایک لاش فلاں کے کنارے ملا بمساق نہیں، تو کہا ہاں کہ اس لاشوں کو نہیں دفنا دو. چوتھے امام کا تمام شہداء کو ایک جگہ دفنانا اور جناب عباس کو الگ دفنانا. یعنی آپ جانتے ہیں میرے بابا کے حرم کے ہوتے ہوئے ایک اور حرم بنایا جائے گا جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں کسی اور کو حرم دے. وہ سجاد ہے جسے حرم ملے وہ عباس. اگر بات پہنچ رہی ہے اب یہ حرم دے رہے ہیں کہ مولا کی بارگاہ کے میرے ایک اور حرم ہے. تو جناب عباس تو سب برابر ہیں. اذان گرامی، تو قرآن کریم سے دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے؟ کوئی آپ سے کہے کہ قرآن سے دلیل دو، تمہارے امام کا وجود ہے. بہت سی آیات ہیں، میں چند آیات کی جلدی تلاوت کر دوں گا اگر سننا چاہیں. تو ایک تو یہی آیت سورہ انبیاء کی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا. زبور جناب داؤد کو دی گئی اور ذکر یہاں پہ مراد ہے توریت جناب موسیٰ کو. جناب موسیٰ پہلے آئے، بعد میں جناب داؤد. اور یہ آیت قرآن کی نہیں پہنچا پایا. اللہ فرما رہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے. اور یہ آیت قرآن کی یعنی ہر آسمانی کتاب میں یہ بات موجود ہے. اس کا مطلب ہے بات بہت اہم ہے. اللہ فرما رہا میں نے ہر کتاب میں لکھ دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. کیا پروردگار أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میری ساری زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہوں گے. یہ چند افراد تک حکم یہ کافی نہیں ہے. ساری زمین کے وارث. أَنَّ الْأَرْضَ آیا الف لام استغراق کا ہے. بھائی معرفہ بنانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے انگلش میں کہتے ہیں دی دا قرآن القرآن، لیکن کئی مرتبہ الف لام استغراق کے لیے آتا ہے. ٹوٹیلٹی، تمامیت، ہر چیز. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ال سے استغراق آیا، تمام شیعہ سنی علماء نے یہی ترجمہ کیا، تمام تعریفیں. توجہ،
ال آیا تھا تو الحمد، حمد نہیں صرف اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ توجہ، یہاں پہ اللہ نے فرمایا ان الارض یرث، ساری زمین کے وارث، ساری زمین کے وارث، جناب آدم سے لے کے آج تک پوری زمین پہ کسی معصوم نمائندے کی حکومت نہیں رہی۔ بھائی میں باطنی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، باطن تو ہے ہی امام کا۔ ظاہری طور پہ انبیاء نے حکومتیں کی ہیں، جناب عزیز مصر رہے جناب یوسف مصر کے عزیز سے، لیکن پوری زمین پہ حکومت نہیں تھی۔ جناب داؤد کی حکومت رہی فلسطین میں، جناب سلیمان کی حکومت رہی فلسطین، یہ تھوڑا سا عراق شام، جناب سرور کائنات کے حجاز مقدس میں، جناب امیر کی عراق میں حجاز میں، اور کچھ عرصے امام حسن مصرا، لیکن کبھی بھی پوری زمین پہ حکومت قائم نہیں ہوئی اللہ کے معصوم نمائندے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا جیسا آج بھی باقی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بھئی یہ آیت واضح دلیل ہے کہ پوری زمین پہ حکومت ہوگی، اب تک نہیں ہوئی تو کس کی ہوگی؟ مانو نہ کوئی مہدی برحق آنے والا ہے۔ اب یہ آیت دلیل ہے کہ ساری زمین پہ حکومت قائم ہونے والی ہے۔ یہی تو ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو پوری زمین پہ بس ایک حکومت ہوگی، ایک حکمران، اور 313 صوبے ہوں گے۔ تو پھر 313 ایسے ہوں گے نا جنہیں امام اپنا گورنر بنائیں۔ بھئی یہ سارے شیعہ 313 نہیں ہوں گے، کئی لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں، صرف 313 رہ جائیں گے۔ 313 جناب حبیب جیسے چاہیے، 313 جناب مالک اشرف جیسے چاہیے، ہمارے جیسے تو لاکھوں کروڑوں ہوں گے۔ بات کہاں کر رہی ہے؟ میں نے کہا کئی نوجوان کی نا امید سے ہو جاتے ہیں، میں نے جب 313 رہ جائیں گے تو ہم تو کسی کھاتے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ 313 نہیں ہوں گے، 313 جناب مالک اشرف جیسے ہوں گے، جو گورنر ہوں گے، امام کے حکومت کے حکمران ہوں گے۔ پورے دنیا کے اندر ایک سلطنت ہوگی، ایک حکمران ہوگا، اور پوری دنیا پہ حدیث کے الفاظ ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر کہ شیر اور بکری ایک ہی ہاتھ سے پانی پیئیں گے۔ کبھی سوچا یہ شیر اور بکری ایک ہی ہاتھ سے پانی کیوں پیئیں گے؟ بھئی یہ مثال ہے، نہ شیر کی فطرت بدلے گی، نہیں مجمع ایسا نہیں ہے کہ شیر گوشت کھانا چھوڑ دے گا اور بکری شیر کو ٹکر مارنے لگے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مثال یہ حدیث خدا فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہوگا، کوئی دوسرے کے حق کو تجاوز نہیں کرے گا، کوئی دوسرے کے حق میں تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ جناب امیر مسجد بلاغہ میں فرماتے ہیں۔ کل رات کی اگر مجلس میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 14 اگست سے حکومت حکمرانوں کے حوالے سے، اس کے بعد پھر چاہے پابندیاں لگ جائیں، میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں پاکستان بنے پوری دنیا، تو میرا دل ہے کہ کل میں انشاءاللہ کھل کے پڑھوں گا۔ آج تمہید میں 2 جملے سن لیجیے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں، اور جو گھبرانے والا بے شک نہ ہے تو اللہ نے گرامی پیش کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مثال یہ دی ہے حبیب خدا نے کہ ایسی حکومت ہوگی۔ جناب امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہاں یوم الظالم یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم۔ جب مظلوم کا دن آتا ہے نا، مولا فرماتے ہیں مظلوم کا بھی دن آتا ہے، ظالم یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں حکومت میں میرا ہی دن رہے گا، مولا فرماتے ہیں نہیں، مظلوم کا بھی دن آتا ہے۔ بھئی نا امید نہ ہوئے گا، مولا فرما رہے ہیں جب علی کہتے ہیں تو آئے گا، وہ دن آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ مظلوم کا دن ظالم کے دن سے زیادہ شدید ہوگا۔ صدام سوچ رہے تھے میں نے 33 محل بنا لیے، جلوسوں کو پابندی لگا دی، ماتم کو رکوا دیا، مجلس سے پڑھنے سے روک دیا، خطیب منبر پہ نہیں جا سکتا، نوخواہ نہا میں پڑھ سکتا، مساجد کا مساجد میں پڑھ سکتا،
اس نے 27 سال حکومت کی، پابندیاں لگوا دی، 40 تو نہیں آئیں گے، جلوس بند. کتنے لوگ آتے تھے؟ چند لاکھ افراد آتے تھے، رکوا دو، آئندہ سے کوئی نہیں جائے گا. میرے ترکش بہن ہے، اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر، سوچ رہا تھا میں ہوں. پھر اس کے بعد شیعہ تک پہنچ گئے، نا امید ہو گئے تھے، یہاں تک کفر کرنے لگے تھے. کہتے تھے کہاں گئے، ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ آئندہ اہل بیت علیہ السلام. صدام کے بیٹے موجود ہیں لندن میں، بہت سے عراقیوں سے ملتا تھا، 4-5 لاکھ عراقی وہاں پہ شیعہ ہوں گے. تو کہتے تھے کہ نہیں، صدام کے 2 بیٹے ہیں، پوتے ہیں، ان کی تو نسل حکومت کرتی رہے گی، ہمارا کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے ساری نسل کو ختم کر دیا. بیٹے مارے گئے، داماد خود مار دیے، پوتے امریکہ میں مار دیے، پتہ نہیں لوگ بھائیوں نے. وہ جو اس کا سب سے بڑا حامی تھا، اسی نے نسل کو مار دیا. اور صدام شدہ فرار کر گیا. 40 کروڑ ڈالر سوٹ کیسوں میں بھر کے 2 نوکروں کو بندوق کے لے کے جا کے بورڈر پہ بیٹھا رہا کہ تجھے ہم روس پہنچوا دیں گے. 6 مہینے 4 مہینے مہارت کا، اس کے بعد گرفتار کرنے کے بعد یہ بھاگ رہا تھا، ہم نے پکڑ لیا. تب بھگوایا تم نے خود ہی تھا. بھگوڑوں کو سمجھ نہیں آ سکتے. بھاگنے والوں کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ بھاگ کے جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ کب تک بچتے رہے کہ خدا کی لاٹھی پہ آواز ہے. وہ جب بدلہ لیتا ہے حسین ابن علی کا تو نسلوں کو بتا دیتا ہے میں نے بدلہ لیا. اچھا، کئی مرتبہ اللہ مہلت، یعنی مہلت بہت دیتا ہے، ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے. کئی مرتبہ مومن کہتے ہیں مولانا میں نے گناہ کیا تھا، فوراً سزا مل گئی، اتنے بڑے بڑے حکمران اتنے بڑے بڑے ظلم کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنے تھے، اللہ نے کہا ابھی سمجھ جاؤ. نہیں مدنا شروع میں ٹھوکر لگا کے اللہ فوراً کہتا سمجھ جاؤ اپنے ہو، تم میرے امام کے ماننے والے. ظالموں کو اللہ رسی دراز کرتا رہتا، جتنے ظلم کرنے کر لو، تاکہ تم کل یہ نہ کہہ سکو تم محمد کو دیتا میں توبہ کرنے والا تھا. پتہ نہیں لوگ ہمیں اس نے عزاداری بند کروا دی تھی، پابندیاں لگوا دی، مساجد نہیں ہوں گے، ماتم نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں پہ اس کا خواب تھا نا مشیوں کو مٹا دوں گا، جب مرا. میں امریکہ میں معاشرہ پڑھ رہا تھا، اس زمانے میں پاکستان میں آتا تھا، امریکہ پڑھتا تھا معاشرہ، بتانے سے وہاں چلا جاتا تھا. تو جب وہاں پہلا سال تھا محرم آ گیا، یقین مانیے ٹی وی نہیں دیکھتا، ویسے نہیں دیکھتا اور محرم میں بالکل نہیں دیکھتا، لیکن گھنٹوں بیٹھا دیکھتا رہتا تھا. کیوں؟ صرف ایک ہی چیز چل رہی تھی، نہ جانے کیسا محرم آیا پورا عراق کربلا آ گیا. میں بار بار کہتا تھا میں صدام کو بلا، تو کہتا تھا میں شیعوں کو ختم کر دوں گا، عزاداری رکھوا دوں گا. جہاں تم نے عزاداری روکی تھی عزاداری کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے. تو کہتا تھا حسین کا نام مٹا دوں گا، روزہ گرا دوں گا. گولیوں کے نشان شروع کے ظاہرین اپنی آنکھوں کو دیکھ لیا، حرم پہ گولیوں کے نشان تھے، جناب سید الشہداء کی حرم میں ذریعے مقدس کے گولیوں کے نشان تھے. لیکن جب صدام مٹا، قبر کا نشان نے جب دفنا دیا، لوگوں نے قبر سے نکال کے ہڈیوں کو آگ لگا دی. اب اگر کسی کو فرصت ملے تو صدام کی قبر پہ جا کے ٹھوکر مار کے کہے جس حسین کا نام کو مٹانا چاہتا تھا ذرا آج سے دنیا کی کسی وادی میں چلا جا، ہر جگہ حسین حسین ہے. صدام مٹ گیا، حسین باقی ہے. یہی باتیں میں آرام سے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں میں بھی پورا اپنی جگہ بیٹھ کرتا ہوں، چاہے آواز ہو، سینا ہو، ساتھ دینا دے، پوری کوشش ہوتی ہے ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھیں، پورے زور سے پڑھیں. میں بھی آرام سے پڑھ سکتا ہوں، غلط استعمال نہ کروں، زور نہ لگاؤں، لیکن پھر آپ کے اندر بھی وہ کیفیت ایمان کی میں پیدا نہیں کر پاؤں گا. عزیزان گرامی، مولا کائنات جب آتے تھے نا کوفہ میں تقریر کے لیے خطبہ دینا چاہتے تھے تو حضرت صاحب نے سوہان کو ایک مرتبہ پہلے کہتے تھے ساسا مجمع کو تیار کرو. نہیں مجمع ساسا مجمع کو تیار کرو، میں نے خطبہ دینا. جناب صاحب نے سوہان، اگر آپ نے میری مجلس سنی ہو کون افضل ہے، وہ جناب ساسا نے سوال کیے تھے تو کہتے ساسا مجمع کو تیار کرو مجھے خطبہ دینا. ایک مرتبہ سارے مجمع کے سامنے جناب ساسا تھے، شعلہ بیان خطیب تھے، کہتے لوگوں مولا کائنات آ رہے ہیں.
وسیع رسول خدا آ رہے ہیں، وارث رسول آ رہے ہیں، وارث قرآن آ رہے ہیں، دوست رسالت کے سوار آ رہے ہیں. اس انداز سے مطلب کو تیار کرتے پھر ایک مرتبہ آواز دیتے میرے مولا میرے آقا اور ولی خدا اور میرے مولا تشریف لائیے. تیار کرتے ہیں جانے کے بعد یہ مولا کائنات میں اصول بتائے ہیں. جب امامت کا تعارف ہو تو اس انداز سے ہو کہ دل جاگ جائے، ذہن معراج پہ چلے جائیں. تو میں پوری کوشش کرتا ہوں انداز سے پیش کروں. تو میں نے ایک آیت پیش کی ہے، 2 یا 3 آیات تک غور سن لیجیے گا. مغرب ہونا بھی چلیے گا میرے ساتھ. چند آیات اور سن لیجیے. سورہ ہود 11واں سورہ ہود. یہ سورہ ہود حضرت ہود ایک نبی تھے اور کوفے میں نجف شریف میں ان کی خبر متحر ہے. ہود و صالح دونوں ساتھ ساتھ. تو حضرت ہود سورہ ہود کے نام پہ اور ایک آیت ہے وہاں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے. قرآن کی آیت ہے بھائی 12 امام کے القاب میں سے لقب ہے بقیت اللہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جسے اللہ نے باقی رکھا. بقیت اللہ جسے اللہ نے باقی رکھا، جسے اللہ نے باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ایک شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. بات واضح ہے نہیں؟ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی ذوالفقار صرف اس پہ چلے گی جو مومن نہ ہو، جسے اللہ نے باقی رکھا. خدا کی قسم مکتب اہل بیت کی روایات میں جملے موجود ہیں کہ جب 12ویں ظہور فرمائیں گے تو اسی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اعلان کریں گے بقیت اللہ خیر لکم. اپنا تعارف کریں گے بقیت اللہ العظیم. میں جس کو اللہ نے باقی رکھا وہ نہیں، حضرت خضر کو باقی رکھا گیا سب کو، لیکن بقیت اللہ الاعظم ہمیں زمانہ. اپنا تعارف کرائیں گے اس آیت سے. کسے باقی رکھا ہے؟ تو کوئی ہے نا جو پردہ غیب میں باقی ہے. ایک جملہ میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو کبھی مجھ سے کہ بہت سے اگر آپ سب مسلمانوں سے آپ سوال کیجیے بھئی یہ گناہ کر دیا، یہ کیسے گناہ ہو گیا آپ سے، تو فوراً کہیں گے مجھے شیطان نے بہکا دیا. ایسا ہے یا نہیں؟ شاید آپ کراچی میں شیطان بہکانا بند ہو گیا. تو کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے فوراً کہے گا بھئی آپ نے گناہ کیا، اتنی بڑی غلطی کر دی اتنا بڑا، تو فوراً کہے گا مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. شیطان کو دیکھا ہے آپ نے؟ یعنی دیکھا نہیں ہے، وہ چھپ کے بہکاتا. یوسوس فی صدور الناس، وہ دلوں میں وسوسہ کرتا، ذہن میں گھس جاتا، وسوسہ کرتا، نظر نہیں آتا. اندیکھا شیطان مان لیں گے جو دلوں میں وسوسہ کر کے وہ شیطان مان لیں گے. وہ مانی طاقت ہے دلوں میں ہدایت ڈالے، اسے نہیں مانتے. توجہ رہے گی. دعوات ہو گئی. اس سے پہلے کہ وقت تمام نہ ہو جائے، صاحب المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی بہت بڑا نام ہے ہمارے حوزے کا. انہوں نے 20 سال زیادہ محنت کر کے تفسیر المیزان لکھی، 20 جلد پہ زندگی وقف کر دی. تو ان سے کچھ علماء طلباء نے سوال کیا، کہا آپ نے اتنی قرآن کی آپ کی تفسیر پڑھی تو آپ نے اتنی آیات لکھی، یہ آیت امام زمانہ کے لیے، یہ آیت امام زمانہ کے لیے، یہ آیت امام زمانہ کے لیے، یہ اتنی آیات لکھی ہیں آپ نے، یہ بتائیے ان تمام آیات میں سب سے بڑی دلیل کون سی آیت ہے وجود مقدس صاحب زمانہ؟ سوال واضح ہوا. آپ نے 10 آیات لکھ دی، یہ آیت بھی امام زمانہ. اچھا میں چلے ایک سادہ سے جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. صرف یہ چند آیات جو میں پیش کر رہا ہوں، ابھی تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، آیات میں زیادہ پڑھنے لیکن وجود مقدس امام زمانہ کا. صرف یہی آیات نہیں، ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جو ابھی تک زندہ تفسیر ہے، جس کی تفسیر سامنے نہیں آئی، وہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب زمان کے. نہیں پہنچا سکا. میں بھی پیش کرتا ہوں کہ علامہ طباطبائی نے پیش کی تھی کہ سب سے بڑی آیت. اس سے پہلے سن لیجیے ایک اور آیت سن لیجیے. اس سے پہلے کہ
یہ رسول خدا سے متعلق هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. یہ ولو كره المشركون دو آیات ہیں، ایک میں کافرون ایک میں مشرکون. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ ہر چیز پہ دین کا غلبہ آ جائے. ہر چیز پہ دین کا غلبہ آ جائے. تو کیا دین کا غلبہ آ گیا؟ بھائی رسول تو آئے پردے میں چلے گئے، ابھی تک دین کا غلبہ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کوئی رسول جیسا آئے گا جو دین کا غلبہ لائے گا، تو پھر مانو نا کوئی پردہ غیب میں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ آیت بھی زندہ تعبیر ہے، اس کی تعبیر سامنے نہیں آئی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اس آیت کی تفسیر کو پورا کرے. 3 آیات ہو گئی، چوتھی آیت سن لیجیے. صاحب المیزان سے پوچھا اتنی آیات آپ نے لکھی ہیں، آپ بتائیے ہم اپنے بچوں کو ایک آیت اگر یاد کروا دیں، یہ آیت یاد کر لو، کیا تمہارے ہر بچے کو وہ آیت یاد؟ وہی آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس صاحب زمان. اب بہت سے بچے پریشان ہے کہ ہمیں یاد بھی ہے یا نہیں. میرا آپ سے زیادہ ہر بچے کو یاد ہوگی. علامہ طباطبائی سے کہا کہ اگر ایک آیت بتا دیں، آپ نے 10 آیات لکھ دی، ہمارے بچوں کو ساری آیات یاد نہیں ہوں گی. ان سے لوگ سوال کریں گے نہیں بتاؤ تمہارے زمانہ کے وجود پہ کون سی آیت سب سے بڑی دلیل ہے، تو ایک آیت بتا دیجیے آپ. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت اپنے ہر بچے کو یاد کرا دو، بلکہ ان کو پہلے سے یاد ہوگی. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. امام زمانہ کس وقت ہیں؟ تو کون سی؟ سورہ قدر. سب کو یاد ہے سورہ قدر؟ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. توجہ، بس یہی آیت تنزل الملائکۃ، تنزل نہیں ہے. اگر ہوتا نا تنزل الملائکۃ والروح تو یہ ماضی کا صیغہ ہوتا. اب مجھے پتا یہاں پہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے موجود ہیں. یہ 5 ٹینس نہیں ہے. گرامر تو پڑھاتے ہیں آپ کے اسکولوں میں؟ انگلش گرامر تو سب نے پڑھ رکھی ہوگی، اردو پڑھی میں ہو، انگلش تو ہمارے سب کو پڑھا دی گئی ہوگی. یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، 5 ٹینس نہیں ہے. تنزل الملائکۃ نہیں ہے کہ ملائکہ روح الامین نازل ہوئے تھے، نہیں. توجہ، 5 ٹینس نہیں ہے، مضارع کا فیوچر ٹینس بھی نہیں ہے، بلکہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. تب میں دوبارہ کیسے کہوں؟ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. ماضی میں نہیں ہے، ہوئے تھے نہیں، ہوں گے نہیں. جب بھی شب قدر آتی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آپ ہر سال شب قدر میں سارے مسلمان اعمال کرتے ہیں. کیوں؟ سب کہتے ہیں فرشتے نازل ہو رہے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ تو ہر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، ملائکہ روح نازل ہوتے ہیں. صرف نازل نہیں ہوتے، من کل امر، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھ پہ نازل نہیں ہوتے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ پہ نازل نہیں ہوتے. نہ ہمیں نظر آتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں. تو کوئی ایسا ہے نہ جو رسول جیسا ہے. جن پہ ملائکہ روح نازل ہو ہر امر کو لے کے نازل، ہر امر کو لے کے نازل. اب کیا کیا چیزیں امر ہیں قرآن سے صرف پیش کریں گے، وقت تمام ہو گیا. چلیے گا پھر سے میرے ساتھ. تو قرآن میں امر کیا کیا ہے؟ میں نے امر کا ترجمہ نہیں کیا، ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس شب میں ہر امر حکیم تقسیم ہوتا. کیا کیا ہے؟ رزق امر ہے، اتحاد ہے. رزق امر ہے. ملائکہ آ کے کسی کو تم پیش کرتے ہیں تو کوئی ایسا ہے نا جس کے ہاتھ سے سب کو بانٹا جاتا ہے. ملائکہ آتے ہیں، رزق امر ہے.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے میرے حبیب یہ آپ سے آ کر کے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، بتائیے روح کیسی ہے؟ کہہ دیجیے روح میرے رب کا ایک امر ہے، روح میرے رب کا ایک امر ہے۔ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں روح آتی ہے، جو مرنے والے ہوتے ہیں ان سے روح جاتی ہے، انہیں خود نہیں پتا ہوگا روح آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن کوئی اولو الامر ہے، پتہ نہیں ہے کوئی اولو الامر ہے جس سے یہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور یہ ہر شے ان کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ سب کچھ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اور جب کسی نے سوال کیا صادق آل محمد علیہ السلام سے، کہا مولا آپ نے کہا 3 شبوں میں اعمال کرو، 19، 21، 23 شب، ایسا ہے نہیں 3 شبوں میں اعمال کرتے ہیں۔ کہا مولا کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ان میں سے شب قدر آپ کہتے ہیں ایک ہی رات، تینوں نہیں، تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی ان میں سے شب قدر ہے؟ امام نے کہا اگر ہمیں ہی نہیں پتا تو پھر دنیا میں کسے پتا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں۔ مولا نے فرمایا اگر ہمیں ہی نہیں پتا، اماموں کو ہی نہیں معلوم، آئمہ حضرت علیہ السلام کو نہیں معلوم، تو کسے معلوم؟ کہ پھر مولا ہمیں کیوں نہیں بتا دیتے ہم 3 شبوں میں اعمال کریں، ایک ہی شب بتا دیں، ایک شب میں اعمال کریں؟ امام نے کہا اسی لیے تو نہیں بتاتے، تم 2 شب کے اعمال سے محروم رہ جاؤ گے، ہم چاہتے ہیں 3 شبوں میں اعمال کرتے رہو تاکہ تمہیں 3 شبوں کے اعمال کا ثواب ملے۔ لیکن ملائکہ آتے ہی ہماری خدمت میں، اگر ہمیں معلوم نہیں تو کسے معلوم ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہمیں معلوم ہے۔ علامہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ صلی اگر یہ عقیدہ جو میں پیش کر رہا ہوں نہیں ہے تو تصحیح کر لیجیے گا، شاید میرے انتظار اس لیے یہ صلاح چاہیے کہ یہ موضوعات پیش کر رہا ہوں، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نام یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں آتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، عامہ معصومین کی خدمت میں آتے ہیں اور ہر امر کو لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اس سال میں کیا کچھ ہوگا نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اس سال کے لیے یہ حکم ہے، اللہ نے یہ نازل کیا ہے، یہ جانے والے ہیں، یہ آنے والے، ایک ایک چیز امام کی خدمت میں، ملائکہ ان کے خادم ہیں۔ جملہ میں کہہ گیا ہے اور جملہ باہر ہو گیا ہے، ملائکہ ان کے خادم ہیں، اسی جملے پہ تمام ملائکہ ان کے خادم ہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا، ایک اللہ کا فرشتہ حضرت اسرافیل، اللہ نے کہا بھائی قوم لوط پہ عذاب آ گیا، اسرافیل زمین پورا شہر، پوری بستی، پورا شہر پلٹ گیا، انہوں نے ایک پر میں پورے شہر کو اٹھایا، پورے شہر کو پر میں اٹھایا اور ایک مرتبہ لے جانے لگے یہاں تک کہ جو جنت میں مخلوقات تھے وہ ان کے مرغوں کی اذانیں سن رہے تھے۔ اللہ نے کہا پلٹ گئے، انہوں نے آسمان سے ایک مرتبہ دوبارہ زمین کو پھینکا، زمین کو وہ سب کے سب پھنس گئے، نئی زمین ہو گئی، گھاس اٹھنے لگی، درخت اٹھنے لگے، ایک ہی شخص کے اندر کون؟ حضرت اسرافیل۔ توجہ، ایک اللہ کا فرشتہ، ایک فرشتہ، یہ سارے فرشتے خادم امام تھے، جہاں فرشتے میں اتنی قدرتیں سوچے امام نے، اب پہنچ رہی ہے بات، اب کوئی ولایت آل محمد کا امتحان نہ کرنا کہ جہاں خادم ایسے ہیں کہ اتنی طاقت ہو کہ ایک پر سے پلٹ جائیں، بات نہیں کوئی نہیں کرنا۔ بس دانی مجلس نے درخواست کی تھی، اب یہ 2013 سے جب سے میں آ رہا ہوں پہلے سال سے ہر سال یہ سارے رابطہ کرتے تھے، ہمیشہ یہ خانوادہ مجھ سے کہہ پڑا پڑھنے کے لیے، میں پہلے عشرے کے دوران بمشکل ہی کوئی، تو اس سال سے 3 عشرے سے 2 پہ آ گیا ہوں صحت کی وجہ سے، اور یہ صرف زبردستی اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ ان کی محبت بار بار ہر سال پورے سال کہنا کہ بھئی ایک دفعہ میری فردیہ میں کری نہیں، ایام میں کہہ دیتے ہیں، میں حاضر ہو گیا ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما لیجیے گا، یہ آپ کی محبتوں کے خاطر بس میں آ گیا ہوں، اور میں اپنی صحت جانتا ہوں، میرا اپنا گلا، میرا سینہ، مجھے اپنا اندازہ ہے میرے میں کتنی طاقت ہے۔ حضران گرامی انہوں نے درخواست کی کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر کر دیجیے گا، تو روایات میں ہے کہ جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو
حضرت عباس و حضرت علی اکبر ان کے ساتھ آئیں گے، رجعت میں بڑے بڑے حصے واپس آئیں گے. یہی دونوں واپس کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ان دونوں کو میدان کربلا میں جنگ کی مہلت نہیں ملے گی. جناب علی اکبر بہت محبوب تھے جناب سید الشہداء کو. ایک یہودی نے خواب دیکھا، بہت پریشان تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، پروردگارہ پریشان ہوں، میری پریشانی دور فرما دے. اس نے خواب دیکھا کہ کوئی ہستی آئے، کہا مدینے چلا جا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی. اس نے فوراً سوال کیا، آپ حضرت موسیٰ؟ یہودی تھا، حضرت موسیٰ کا نام والا. تو ہستی نے فرمایا میں موسیٰ نہیں. کہ پھر آپ کون؟ کہ میں آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں. اس یہودی نے کہا کہ آپ کیوں آئے؟ کہا اللہ نے کہا یہ بہت پریشان، اس کا کام میرے حبیب کر دیجیے. تو مدینے چلے جائیں. کہ مدینے جا کے کیا کروں؟ کا سوال کرنا میرا ملاسہ میں حسین ہے، حسین ابن علی سے مل لینا، کام ہو جائے گا. اٹھا مدینے آیا، کہا یہاں کو حسین ابن علی بھی نہیں، کہا ایک ہی حسین. جیسے پہنچا مولانا حسین کی بات کہنا، مولانا اس کو دیکھا مسکرا، کہا رک جا، میرے مولانا کو خواب میں دیکھے؟ کہا ہاں. کہا رک جا. خادم سے کہا ذرا میرے علی اکبر کو بلا. خادم گیا، کہا مولانا جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہا آپ کو آپ کے بابا نے بلایا. جیسے ہی جناب علی اکبر علیہ السلام تشریف لائے نا تو مولانا حسین نے اس یہودی سے کہا ذرا دیکھ میرے بیٹے کو، میرے نانا کی شبیہ نہیں. تو اس یہودی نے کہا خدا کی قسم وہ بزرگ تھے، وہ جوان شکل ایک کیسی ہے. اتنی محبت تھی جناب سید الشہداء کو. ہر باپ کو بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن اگر باپ حسین ابن علی ہے اور بیٹا علی اکبر ہو تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بس بھائی میں صرف ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں شہادت تو نہیں پڑھتا، حتیٰ شکیل مجلس میں بھی شہادت نہیں پڑھتا، بہت کم. ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام آئے جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں، بابا مجھے اجازت دیجیے، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. معصوم کبھی کسی کو واجب سے نہیں روکتے، روک ہی نہیں سکتے. جناب علی اکبر کی جہاد واجب تھا. کیوں؟ کہ مولا حسین مظلوم میں ان کا دفاع واجب تھا، تو نہیں روکا. کہ بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، جہاد یہاں شہادت جانتے ہیں کہ واپس نہیں آئیں گے، نہیں روکا. کہ بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اپنی ماں سے، پھپھی سے اور بھائی سے اجازت لے لیجیے. واحد شہید کربلا ہیں جنہیں 4 حصوں سے اجازت لینی. پہلے مولا حسین کے پاس آئے، پھر جناب سید سجاد کی بارگاہ میں آئے. اگر ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے سب کربلا چلیے میرے ساتھ. جناب سید سجاد خیمے میں لیتے ہیں، جناب علی اکبر نے ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور خون کے لیے پیشانی پر آیا. پیشانی کو جب چنا تو آنسو گر رہے تھے. جناب سید سجاد نے آنکھیں کھول کے کہا اے میرے بھائی علی اکبر، کون سے ایسے مسائب آ گئے کہ مجھے اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے فرمایا تھا بقیا ابی غریبا مظلوما عطشانا وحیدا. اور بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں، بہت مظلوم ہیں، بہت غریب ہیں، بہت پیاسے ہیں. میں بابا کو قربان ہونے جا رہا تھا، آپ سے اجازت مانگنے ہے. جناب سید سجاد نے فرمایا میں جو قربان ہو جاتا بابا پیتا نہیں، آپ نعمت کے وارث ہیں، آپ کے جہاد ثابت ہے. ایک مرتبہ پھر آئے جناب زینب کبریٰ کے پاس. بس بھائی میں 3 الوداعیاں پیش کرنے کے بعد ختم کر دوں گا، آپ نے مذہبی کہنا ہے مغربی ہونے والی ہے. ایک مرتبہ آئے جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں، کب اللہ اجازت ہے میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. کہا بیٹا اپنی ماں سے اجازت لے لیجیے، میں نے تو صرف پالا ہے ماں لوگا ہے. بیٹا ماں سے اجازت لے لیجیے. تڑپنے لگی جناب زینب، پیار کیا پیشانی کو کیوں نہیں. لیلا سے اجازت لے لیجیے. اب تک 3 حصوں میں اجازت دے دی. اب اس خیمے میں آئے جناب لیلا تھے. کہا اماں یہ نہیں کہ اماں میں مرنے جا رہا ہوں، اماں اجازت ہے میں میدان میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. جناب لیلا نے ایک مرتبہ بڑی حسرت میری نگاہوں سے جناب اکبر کو دیکھا.
آپ جانتے ہیں نا اگر بیٹا دیر سے بھی گھر آتا ہے ماں نہ جانے کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا. اور اگر کوئی جوان بیٹا کہے اماں میں مرنے جا رہا ہوں بس یہیں پہ سن لیجیے گا. میں جانتا ہوں کہ بجلی کا مسئلہ ہے. آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ جناب لیلا نے کہا علی اکبر بیٹا میں آپ میرے بڑھاپے کا سہارا. منع نہیں کیا لیکن تھکے چھپے الفاظ میں کہا بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی. اگر سن سکے میری طرف دیکھیے. جناب علی اکبر علیہ السلام نے اب یہ نہیں کہا اماں اجازت چاہیے. جانتے ہیں کیا فرمایا؟ کہ اماں بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اماں میں اجازت نہیں مانگوں گا. اگر آپ راضی نہ ہو میں جا نہیں سکتا. اماں ماں کی اطاعت مانگو. لیکن اماں میں ایک بات کہوں. اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا آپ سے سوال کر لیا میرا حسین کو مارا گیا میں اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا اب آپ میری دادی کو کیا جواب دیجیے گا؟ جناب لیلا تڑپنے لگی کہ بیٹا علی اکبر آپ نے مجھے بہت بڑا سبق دیا ہے. بیٹا میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام زیادہ ہے. آخری جملہ پیش کر رہا ہوں. اپنا سینے میں تب ہے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. ایک مرتبہ حمید بن مسلم اہل سنت کا راوی وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک جوان جب بھی خیمے سے باہر آنا چاہتا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر پردہ گرتا. پردہ اٹھتا پردہ گرتا. میں نے حسین سے سوال کیا ہے حسین کیا بات ہے بار بار پردہ اٹھتا گر جاتا ہے؟ تو حسین ابن علی نے کہا اے حمید ابن مسلم کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے